میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد۔ انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا، یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو، یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے۔ اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے۔ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا۔ وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے، سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے۔ تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں۔ کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، تیاری کریں آپ۔ میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ تیاری کریں۔ ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا۔ ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے۔ اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، ایک سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے، جو بھی۔ اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ۔ وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے پاس تو ایک ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو۔ تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو، اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو۔ اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو آج۔ وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے۔ اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔